کیا وقت میں سفر کرنا ممکن ہے؟ یہ سوال صرف فلموں اور سائنس فکشن کا نہیں رہا بلکہ اب سائنس، فلسفہ اور روحانیت کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکا ہے۔ تصور کریں کہ اگر ہم ماضی میں جا سکتے تو کیا ہم اپنی غلطی کو درست کرتے، یا مستقبل میں جھانک سکتے تو اپنی تقدیر کو بدل سکتے؟ تو آئیے آج اس سوال کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، قرآن، سائنس اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ قرآن میں سورہ حج کی آیت 47 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا تصور اللہ کے نزدیک وہ نہیں جو ہمارے لیے ہے۔ یہی نظریہ ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ملتا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وقت کی رفتار کشش ثقل اور حرکت سے متاثر ہوتی ہے، اسی لیے خلا میں وقت کی رفتار زمین کے مقابلے میں سست ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اصحاب کہف کا واقعہ ایک حیرت انگیز مثال ہے، جہاں نوجوان کئی سو سال غار میں سوئے رہے اور جب اٹھے تو انہیں لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہو۔ یہ ایک روحانی اور جسمانی وقت کے فرق کی مثال ہے۔ اللہ نے ان کا وقت روک دیا یا سست کر دیا تاکہ وہ آنے والے وقت میں امت کے لیے ایک نشانی بنے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وقت ہمارے لیے سست ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک خیالی تجربہ پیش کیا۔ فرض کریں کہ دو جوڑا بھائی ہیں، ایک زمین پہ رہتا ہے اور دوسرا خلا میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتا ہے۔ جب خلا والا بھائی واپس آتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے، جبکہ زمین پہ رہنے والا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس تصور کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ یہ صرف تصوراتی نہیں بلکہ جی پی ایس سیٹلائٹ میں موجود گھڑیاں زمین کی گھڑیوں کے مقابلے میں معمولی فرق سے وقت گزارتی ہیں، اور اسی لیے انہیں مسلسل ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ کوانٹم فزکس میں وارم ہول کا تصور ہے، ایسے شارٹ کٹس جو خلا میں دور دور مقامات یا وقتوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ ایک مشہور سائنسدان نے ایک انوکھا تجربہ کیا۔ اس نے ایک پارٹی رکھی جس کا دعوت نامہ بعد میں بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر وقت کا سفر ممکن ہو تو مستقبل کا کوئی شخص اس پارٹی میں شریک ہو، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ یہ ایک ہلکا پھلکا مگر سنجیدہ پیغام تھا کہ شاید ماضی کی طرف سفر ممکن نہیں۔ صوفیاء کرام جیسے حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، حضرت شاہ ولی اللہ نے وقت کو دل کی کیفیت قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دل ذکر الہی سے روشن ہو جاتے ہیں تو وقت، جگہ اور فاصلے اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے ایک بار لاہور میں بیٹھے ہوئے خراساں میں ایک دوست کے بارے میں ایسی بات بتائی جو اس وقت وہاں پیش آ رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ بات ویسے ہی پیش آئی تھی۔ یہ روحانی سطح پر وقت سے آزاد ہونے کی ایک مثال ہے۔ روحانیت میں خواب اور کشف کو وقت کے پردے سے ماورا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں کئی ایسے خوابوں اور مشاہدات کا ذکر کیا جن میں انہیں ماضی یا مستقبل کے مناظر دکھائی دیے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی ایک طرح سے وقت کے سفر کی علامت ہے۔ انہوں نے خواب میں سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا جو سالوں بعد حقیقت میں سامنے آیا، یعنی خواب کے ذریعے انہیں مستقبل کی جھلک دی۔ اگر ہم سائنسی زبان میں بات کریں تو مستقبل کی طرف محدود وقت کا سفر ممکن ہے، لیکن ماضی کی طرف سفر اب تک صرف نظریات کی حد تک ہے۔ اگر ہم روحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وقت ایک قلبی حقیقت ہے، اور اولیاء اللہ اور اہل کشف کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ وقت کی قید سے بلند ہو کر دیکھ سکیں۔ لہذا وقت کا سفر اگر جسم سے ممکن نہیں تو روح اور دل کے ذریعے ضرور ممکن ہے۔ وقت ایک راستہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے جو ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ وقت میں واپس جا سکتے ہیں تو آپ زندگی کا کون سا لمحہ دوبارہ جینا چاہیں گے؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے روحانی اور علمی سفر پر آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔